سکتا ہوں. بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام رہنمائی کے طور پہ سیاست کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پر میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. یہاں تو کوئی 12 کا ذکر نہیں ہے نا. حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اچھا, بخاری کی, صحیح بخاری کی حدیث لایا ہوں میں نے اپنی کتاب میں کوئی کمزور حدیث نہیں لایا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے. الی آخری اصل چیز ہے تو یہاں 12 کا ہوئی وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 12 کا واضح فرمایا ہے, میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, جو کہ بخاری میں, مسلم میں پورے چیپٹر ہیں, اس کے علاوہ دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ حضرت جو لے کر آئے ہیں حدیث, اس کو اہل سنت نے کبھی بھی, اجماع امت نے اس کو نہیں مانا کہ رسول اللہ کے کثیر خلفاء ہوں گے. وہ سارے اسی پر محیط ہیں. آپ کے اکابرین نے ان 12 کے نام بھی لکھے ہیں, جس میں یزید بھی شامل ہیں, آل مروان بھی شامل ہیں. بات ان کی ہوتی ہے, آپ کی تشریح کرنے والے جتنے بھی ہیں بخاری کے, سب نے ان کے نام لکھے ہیں. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد, اب انہوں نے بات کی ہے 12 وصیوں کی, تو فرائض الصمتین کس کی کتاب ہے؟ محمد الجوینی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل, انا سید النبیین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وانا اوصیاء بعدی 12 اولهم علی وآخرهم القائم المہدی علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجہ بن حسن المہدی.